یہ وہ سورہ مبارکہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں ہے جو اس کی تلاوت کرے اسے نصف قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک عربی آیا آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اور اس نے آ کر عرض کی حضور کوئی نصیحت فرمائے۔ آپ نے سورہ زلزال تعلیم فرمائی۔ اس نے جب اس سورہ کو سنا تو کہنے لگا کہ اس سورہ کے ہوتے ہوئے مجھے کسی اور نصیحت کی ضرورت نہیں۔ جب وہ چلا گیا تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ یعنی اتنی جامع صورت ہے معنی مفاہیم کے اعتبار سے، اور اس میں ایک بہت پیارا میسیج ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب پوری زمین زلزلے کی شدت سے ہلا دی جائے گی، ہلاک کر دی جائے گی۔ تو قیامت میں جو سور پھونکا جائے گا وہ 2 دفعہ پھونکا جائے گا۔ پہلی دفعہ یہ کہ جب قیامت قائم ہوگی تو ہر چیز ختم ہو جائے گی، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، رہے نام اللہ کا، بس ہر چیز ختم، کل من علیہا فان، پہاڑ، بلڈنگ، انسان، حتیٰ کہ فرشتے بھی، سور پھونکنے والے جناب اسرافیل علیہ السلام، اور دوسری دفعہ جب سور پھونکا جائے گا تو سارے لوگ دوبارہ اپنی قبروں سے نکلیں گے، اور زمین میں جتنے دفینے ہیں، خزینے ہیں، زمین اپنا سارا بوجھ باہر نکال دے گی۔ اسی بات کو قرآن کریم نے ذکر کیا، فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب پوری زمین زلزلے کی شدت سے ہلا دی جائے۔ اناج کو چھانتے ہوئے کسی نے دیکھا ہے؟ تو اس میں پتھر، کنکر، بھوسا سب الگ الگ ہو جاتا ہے، نیچے اوپر سب اٹھا پٹک ہوتی ہے، بالکل ہر چیز۔ تو جب یہ معاملہ ہوگا تو زمین اپنے سارے خزانے، سارے بوجھ باہر نکال دے گی۔ جب بھی آپ نے کہیں زلزلہ دیکھا یا اس کے بارے میں سنا تو کیا ہوتا ہے؟ بلڈنگز گر جاتی ہیں، شگاف پڑ جاتے ہیں، جو کچھ ہوتا ہے وہ سارا گرنا شروع ہو جاتا ہے، ہلنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ زلزلہ کیسا ہوگا کہ زمین اپنے خزانے اور دفینے باہر نکال دے گی۔ یعنی ابھی تو جو چیز ہوتی ہے، کوئی زلزلہ، ہم دنیاوی زلزلہ دیکھتے ہیں تو وہ نیچے گرنا شروع ہو جاتی ہیں چیزیں، لیکن وہ عجب منظر ہوگا کہ زمین اپنے خزانے باہر نکال دے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنا تمام بوجھ باہر نکال دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ یعنی جب وہ دیکھے گا کہ زمین سارے خزانے باہر نکال کے اس نے پھینک دیے، ہر چیز دنیا کی جو بھی تھی ساری باہر پڑی ہوگی، اور انسان حیرت کرے گا کہ اس کی خاطر میں نے یہ ظلم کیا، یعنی اس مال کی خاطر، اس شے کی خاطر میں نے اتنا کچھ کیا۔ اللہ اکبر۔ جس نے قتل کیا ہوگا وہ کہے گا میں نے اس شے کی خاطر قتل کیا تھا۔ جنہوں نے سیدھی گولیاں ماری، قیامت کے دن پتہ لگے گا، اس وقت بندہ حیرت میں ہوگا کہ اسے کیا ہو گیا، یہ کیسی بات ہو گئی۔ اور پھر ایک اور بات بھی دیکھیے، آج سے کچھ عرصے پیچھے چلے جائیں، مجھے یاد ہے کہ ہمارے بچپن میں نئے نئے ٹیلی ویژن آئے تھے، تو ٹیلی ویژن کو ایک لکڑی کے باکس میں رکھا جاتا تھا، اور اس کے اوپر ایک پراپر پردہ ہوتا تھا۔ پہلے پردہ کھلتا، پھر لکڑی کا وہ جو یوں پارٹیشن ہوتا وہ کھولا جاتا، اور اس کے بعد پھر کہیں وہ ٹی وی نظر آتا، وہ بھی بلیک اینڈ وائٹ،
اس کا بٹن آن کیا جاتا اور لوگ بڑے محظوظ ہوتے. پھر ایک دور آیا کہ وہی ٹی وی، وہ جس کو اتنا سجا کر سنوار کر رکھا جاتا تھا، وہ کباڑ کی دکان پہ پڑے ہوئے نظر آئے. ایک وقت ایسا بھی تھا کہ اس کے اوپر ذرا سی ڈسٹ کوئی برداشت نہیں کرتا تھا، اور ایک وقت یہ آیا کہ وہ سب چیزیں روڈوں پر نظر آئیں. وہ کمپیوٹر بڑے بڑے سب پڑے. جب نئے نئے فون آئے تو اتنے بڑے بڑے فون لے کے لوگ گھومتے تھے. بعد میں وہ سارے کباڑ میں نظر آئے. ایک شخص میرے پاس آیا کچھ دن پہلے، آ کر رونے لگا. تو میں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ اچھا میں سمجھا بیچارہ کوئی ٹائم لے کر آیا ہے، کوئی صدمے میں ہوگا، کوئی دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہوگا. لوگ آتے ہیں کنسلٹنسی کے لیے، کاؤنسلنگ کے لیے. تو میں نے کہا ہو سکتا ہے. میں نے کہا خیریت تو ہے، کیا ہوا بتائیں. کہنے لگا کہ ایک منظر میں نے دیکھا، اس نے مجھے رلا دیا. جو بات میں کرنے آیا تھا وہ تو میں بھول گیا. میں ابھی آتے ہوئے میں نے ایک منظر دیکھا، اس منظر نے مجھے رلا دیا. میں نے کہا ایسا کیا دیکھ لیا آپ نے؟ کہنے لگا کہ ایک ٹھیلے والا، کباڑ والا، کباڑ کا سامان ٹھیلے پر لے کے جا رہا تھا، اور اس میں ایک ٹیپ ریکارڈ رکھا ہوا تھا سونی کا، براؤن کلر کا، کتھئی کلر کا. بس میری اس پہ نگاہ پڑی، میری آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہو گئے. تو میں نے کہا یہ تو کوئی ایسی بات نہیں کہ جس پہ رویا جائے. کہنے لگے ہاں یہ بات تو ایسی نہیں کہ اس پہ رویا جائے، لیکن اس کے پیچھے کا جو واقعہ ہے اس نے مجھے رلایا. میں نے کہا وہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ ایک وقت تھا کہ یہ سونی کا ٹیپ ریکارڈ ہمارے گھر میں تھا. میں بڑی محبت کرتا تھا اس سے. والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، تو چھوٹے بھائی نے ایک دن اس کے ہاتھ سے یہ گر گیا اور ٹوٹ گیا. میں نے اس کو بہت مارا، لاتوں سے، گھوسوں سے، مطلب اس کو فٹ بال بنا کے مارا، یہاں تک کہ وہ گھر سے اس کو نکال دیا میں نے. وہ چلا گیا، کچھ عرصے کسی رشتہ دار کے یہاں رہا، اور اس کے بعد پاکستان سے وہ چلا ہی گیا. وہ دن ہے، آج کا دن ہے، بھائی سے میری بات نہیں ہوئی. وہ پتہ نہیں اب کہاں ہے، کس حال میں ہے، میرا کوئی رابطہ بھی نہیں ہے. لیکن جس کی خاطر میں نے یہ سب کچھ کیا، آج جب میں نے اس کو بے وقت دیکھا کہ وہ کباڑ کے ایک ٹھیلے پر، مطلب کباڑ والے کے پاس وہ پڑا ہوا ہے، تو میں سوچنے لگا اس کی خاطر میں نے اپنے بھائی کو کھو دیا. تو مجھے فوراً یہ آیت سمجھ میں آئی کہ قیامت کے دن بندہ کہے گا اس مال کی خاطر سارے خزانے پڑے ہوئے، اس کی خاطر. زمین جب اپنے خزانے نکال دے گی، حیرت کی بات یہ ہوگی کہ کوئی شخص اس میں سے کوئی چیز اٹھائے گا نہیں. وہ بڑے بڑے ہیرے، جواہرات، موتی کبھی بادشاہوں کے تاج میں لگا کرتے تھے، جس کے لیے پوری پوری جنگیں ہوتی تھیں. پیسے پڑے ہوئے ہوں، زمین سب نکال دے گی باہر، لیکن کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. آج ہم جن چیزوں کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، کبھی وہ شاہی لباس جو بادشاہوں کا فخر ہوا کرتے تھے، آج بڑے بڑے ہوٹلوں میں ویٹر وہ پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو لطیفے سنا رہے ہوتے ہیں، ہنسا رہے ہوتے ہیں. بے وقت ہو گئیں وہ چیزیں. آج جن چیزوں پہ ہم ناز کر رہے ہیں، کچھ عرصے بعد یہ بھی بے وقت ہوں گی. اور وہ دن ہوگا جب قیامت کے دن بندہ کہے گا اس کی خاطر میں نے یہ کیا. وقال الانسان ما لہا، اور انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا. یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین اپنی تمام خبریں بیان کرے گی. ہائے ہائے ہائے، زمین بتائے گی مجھ پہ کیا کیا ہوا، کتنے ظلم ہوئے. آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں لوگوں سے چھپ کے کر لیں گے تو کوئی دیکھے گا نہیں. یہ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کیمرہ تو نہیں لگا ہوا، نہیں لگا، بس ٹھیک ہے، کوئی ریکارڈنگ تو نہیں ہو رہی. لیکن انسان کوئی معمولی شے ہے. اللہ نے انسان کو کیا شرف دیا اسے. یہ جو دو فرشتے ہیں ہمارے ساتھ،
جسے کہا جاتا ہے کرامن کاتبین. کیا کہا جاتا ہے؟ کرامن کاتبین کے جو معنی ہے نا، کرامن کا مطلب ہے اکرام والے، معزز. مطلب کاتبین لکھنے والے اور کرامن اکرام والے، معزز. آج اگر کوئی بندہ یہاں آئے اور اس کے ساتھ اس کنٹری کے 2 اعلیٰ افسر آ رہے ہوں تو کیسا پروٹوکول ہوگا اس کا کہ 2 بڑے افسر اس کے دائیں بائیں چل رہے ہیں. تو اللہ نے یہ بات بتائی کہ تمہارے ساتھ جو فرشتے ہیں یہ کوئی عام فرشتے نہیں. ایک تو فرشتے ویسے ہی فرشتے ہیں، پھر یہ کرامن کاتبین تمہارے ساتھ ہیں، اکرام والے فرشتے ہیں، معزز فرشتے تمہارے ساتھ. یعلمون ما تفعلون، جانتے ہیں جو تم کرتے ہو. ساری ریکارڈنگ ہو رہی ہے. ایک دور تھا کہ جب یہ بات سمجھنا بڑی مشکل تھی کہ زمین کیسے بولے گی. زمین تو آج بھی بولتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم محسوس نہیں کرتے. وہ تو آج بھی چیخ چیخ کر نوحہ کنا ہے. وہ تو آج بھی چیخ رہی ہے. اس پر جو ظلم ہو رہا ہے، یہ فضائی آلودگی، یہ گلوبل وارمنگ، یہ جو ہم کر رہے ہیں اس زمین کے ساتھ، وہ تو آج بھی چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے. اور ایسا نہیں کہ آوازیں نہیں ہیں زمین کی، زمین ہی کی تو ساری آوازیں ہیں. اسی کرۂ عرش پہ تو یہ ساری آوازیں ہیں جو سنتے ہیں. زندگی یہیں تو ہے، اسی سیارے پہ تو ہے. یہ ساری آوازیں، ساری زندگی ہے. انرجی ہم ساری یہیں سے لیتے ہیں. ہمارا سلوک زمین کے ساتھ کیا ہے؟ ہم اس زمین پر قتل کر دیتے ہیں، لوگوں کو اسٹیٹ گولیاں مارتے ہیں. ہم مارتے ہیں اپنی خواہشات کی خاطر، غیروں کو خوش کرنے کے لیے اپنوں کو مار دیتے ہیں. ہم اس زمین کے ایک ٹکڑے کی خاطر قتل کر دیتے ہیں اور زمین پر تھوکتے ہیں، کچرا ڈالتے ہیں، گندگی کرتے ہیں، غلاظت کرتے ہیں، اکڑ کے چلتے ہیں. لیکن زمین بدلے میں کیا دیتی ہے ہمیں؟ کیسی تواضع کرتی ہے. زمین کی تواضع دیکھیے. زمین یہ پھل فروٹ سبزیاں خوراک، ہمارا دسترخوان کیسے سجا ہوتا ہے. زمین کی پریزنٹیشن تو دیکھیں کبھی آپ. ٹماٹر کو دیکھیں، یہ بیگن رکھا ہوا ہے، یہ جناب امرود رکھا ہوا ہے، انار رکھا ہوا ہے، فلاں چیز کیسی پریزنٹ. ہمارا سلوک کیا ہے اس کے ساتھ؟ یہاں تک کہ جب ہم دنیا سے جاتے ہیں وہ اپنے دامن میں ہمیں سمیٹ لیتی ہے. جو اکڑ کے چل رہا تھا، جوتی کی نوک پہ رکھتا تھا، وہ جب جاتا ہے زمین اس کو بھی اپنے اندر لے لیتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے حکم سے یہ کرتی ہے. اللہ نے کائنات کا ذرہ ذرہ حضرت انسان کے لیے بنایا، آپ کے لیے بنایا، اور انسان کو رب نے اپنے لیے بنایا. اور یہی بات وہ سمجھا رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں آپ مالک ہیں اس زمین کے. کسی نے کہا بھائی 33 سالہ لیز پہ مجھے پلاٹ مل گیا، کوئی 99 سالہ لیز لے کر گھوم رہا ہے. وہ سمجھتا ہے میری ملکیت ہے. یہ زمین تو حاکم الحاکمین کی ہے. ہم تو یہاں پر ایک کرایہ دار کی حیثیت سے، ایک مسافر کی طرح ہے. لیکن ہم پتہ نہیں کیا کچھ اس زمین کے ساتھ کرتے ہیں. اس دن زمین بتائے گی. کیا کہے گی؟ یومئذ تحدث اخبارہا. اس دن زمین اپنی تمام خبریں بیان کرے گی. ہم چھپ کے کریں، غار میں جا کے کوئی گناہ کریں، آپ کہیں گے چلو ہم زمین پہ نہیں کرتے، خلا میں جا کے کوئی برائی کر لیتے ہیں، تو یہ فرشتے تو وہاں بھی ساتھ ہیں. کہاں چھپو گے؟ چھپ نہیں سکتے. اور یہ باتیں کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابھی بتائیں؟ قرآن کریم میں کیوں کھول کھول کر یہ باتیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں؟ اس کی وجہ ہے کہ آج موقع ہے. آج چاہو تو تم توبہ کر لو، آج چاہو تو پلٹ آؤ، آج تمہارے پاس سب کچھ ہے. لیکن اس دن یہ سلطانی گواہ بن جائے گی، یہ زمین گواہی دے گی. لوگ کہتے ہیں زمین کیسے بولے گی؟ بھائی اب تو گیجٹ کا دور ہے، اب تو یہ بات سمجھنا بہت آسان ہے. ایک موبائل فون رکھ دو، وہ بولنا شروع کر دیتا ہے. وہ کوئی انسان تو نہیں ہے، انسان کا بنایا ہوا ایک آلہ ہے. تو زمین تو خالق کائنات نے بنائی. بھئی کیا صرف یہ زبان سے ہم بولتے ہیں؟ اس زبان سے ہم بات کرتے ہیں.
بہت سارے لوگ ایسے جن کے پاس زبان ہوتی ہے لیکن بول نہیں پاتے. کیا ہم ان کانوں سے سنتے ہیں؟ ہاں سنتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کے کان ہوتے ہیں وہ قوت سماعت سے محروم ہوتے ہیں. یہ زبان، یہ گوشت کا لوتھڑا نکال کے رکھ دیں، کیا یہ بولے گا؟ اگر ہم بولتے ہیں تو اللہ کے کرم سے بولتے ہیں، اس کی توفیق سے بولتے ہیں. اور وہ چاہے تو کائنات کا ذرہ ذرہ بولنے لگے. ابو جہل کنکر لے کر آیا اور کہنے لگا کہ میری مٹھی میں کیا ہے؟ قربان جاؤں میرے حضور پر. مٹھی میں بند وہ کنکر میرے حضور کا کلمہ پڑھنے لگے. شجر سب حرف زن ہوتے ہیں، غنچے بول اٹھتے ہیں، نبی کا ذکر کیجے تو شگوفے بول اٹھتے ہیں. نبی کے ذکر میں یارو خاموشی غیر ممکن ہے، زبانیں چپ بھی رہ جائیں تو چہرے بول اٹھتے ہیں. یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین اپنی تمام خبریں بیان کر دے گی، بتائے گی وہ. اور یہ کیسے بتائے گی؟ وہ بات بھی بتائی اللہ نے، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ آپ کے رب نے اسے حکم دیا. کس نے حکم دیا ہے؟ وہ چاہے تو وہ مالک ہے، وہ چاہے تو پوری کائنات ایک سوئی کے ناکے میں سے گزار دے. وہ مالک ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ وہ زمین بولے گی اور رب کے حکم سے بولے گی. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ. اس دن لوگ، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ مختلف احوال میں، کوئی کس حالت میں، کوئی کس حالت میں، کوئی کس انداز سے، سب وہاں لوٹیں گے اپنے اپنے اعمال کے مطابق. یہ بھی عجب معاملہ ہے کہ انسان کو اس کے سارے اعمال دکھائے جائیں گے. یہاں تو بسا اوقات ہم لوگ بھول جاتے ہیں نا. کبھی کبھی کوئی 20-25 سال پرانی کوئی مووی لگا دی جائے شادی بیاہ کی، تو لوگ دیکھ کے کہتے ہیں اچھا ارے یہ تو وہ تھا، ارے یاد آیا یہ تو وہ تھا. ہمیں تو وہی باتیں، اپنے کام کی باتیں یاد رہتی ہیں. لیکن رب کا نظام ایسا ہے کہ ہر چیز آپ کی نوٹ کی جاتی ہے، اور اس دن ساری چیزیں، پوری پکچرز دکھائی جائے گی آپ کو. ہر چیز چل رہی ہوگی. دیکھو کس طرح دکھائی جائے گی یہ تو رب بہتر جانتا ہے، لیکن دکھایا جائے گا. اعمال نامہ دکھایا جائے گا، پوری کتاب دکھائی جائے گی، سنایا جائے گا، بتایا جائے گا، دکھایا جائے گا. پھر جو بات ارشاد فرمائی، سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے. فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، سو جو ذرے برابر نیکی کرے گا وہ اس کو دیکھے گا. ذرہ برابر کہا جاتا ہے کہ جو چیونٹی کا سر ہوتا ہے نا، اس کے برابر اتنی چھوٹی نیکی بھی کسی نے کی تو وہ اس کو قیامت کے دن دیکھے گا. کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی. نیکی کوئی بھی ہم چھوٹی سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں. بسا اوقات شیطان دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ بھائی تو اتنا پاپی، اب یہ چھوٹی سی نیکی سے کیا ملے گا تجھے، چھوڑ. نہیں، کبھی بھی نیکی کے معاملے میں کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیں. ہمارے بابا جی تو کہتے تھے جہاں کبھی کسی انسان سے زمین کے جس خطے پہ کوئی بھول ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، وہیں اسی جگہ توبہ بھی کر لیا کرو، زمین کو گواہ بنایا کرو. جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ جب بیت المال میں تقسیم فرماتے، جب سارا مال تقسیم ہو جاتا تو 2 رکعت نفل پڑھتے اس مقام پہ اور دعا کرتے اور یوں کہتے زمین تو گواہ ہو جا، میں نے مخلوق تک اس کا حق پہنچا دیا. زمین کو گواہ بنایا کرے. جہاں کہیں خطا ہو گئی وہیں مصلی بچھا کے توبہ کر لے، اس کو گواہ بنا لے. کل قیامت کے دن زمین گواہی دے گی، بتائے گی مجھ پہ کیا کیا تھا اس نے. توبہ کرنے سے خطائیں معاف ہو جاتی، گناہ معاف ہو جاتے ہیں. صاحبو آج موقع ہے، کر لیں توبہ.
جہاں جہاں زمین پہ موقع ملے اس کو گواہ بنایا کریں اپنی نیکیوں پہ، ایمان پہ. کبھی پہاڑوں پہ جائیں، کسی ایسی جگہ جائیں تو زور زور سے کلمہ پڑھا کریں، اللہ کا ذکر کیا کریں کہیں بیٹھ کے، جگہ گواہ بن جائے. تو فرمایا کہ چھوٹی سی نیکی بھی انسان کرے گا نا ذرے برابر، تو قیامت کے دن وہ اس کو دیکھے گا. اب دیکھیں نا، بہت ساری نیکیاں پیسوں سے نہیں ہوتی. کچھ غلط فہمیاں ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہیں. لوگ یہ اس طرح کی باتیں اکثر کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے بھی سنا ہوگا، نیکی کرو تو دریا میں، ہاں ڈالو دریا میں، جمع کرتے رہو، ایک دن کام آئیں گی، یہی پلٹ کے آئیں گی. اور یہ جو جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا قول ہے، اس کی بھی تشریح غلط کی جاتی ہے کہ نیکی کرو، جس کے ساتھ بھلائی کرو اس کے شر سے بچو. مطلب اس کا یہ ہے کہ جس کے ساتھ بھلائی کرو اس بھلائی کرنے کے شر سے بچو، یعنی اس کا صلہ نہ مانگو اس شخص سے، اس کو جتاؤ نہیں کہ میں نے تیرے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے. اس نیکی کے اندر جو شر چھپا ہوا ہے ریا کا، اس سے بچو. یعنی جس کے ساتھ بھلائی کرو اس کے شر سے بچو، شر پیدا نہ ہو جائے اس کے اندر. ہمارے یہاں بھی کوئی ذرا سا کسی کے ساتھ نیکی کرتے بس وہاں لکھی جاتی ہیں، وہاں سیف ہوتی ہیں. اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں. حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے روڈ سے ایک کانٹے دار شاخ کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا، اللہ نے اس سبب سے اس کی بخشش فرما دی. اب بتائیے کتنی چھوٹی سی نیکی ہے، لیکن اس نیکی کے سبب اس کی بخشش ہو گئی. ایک شخص کے بارے میں آیا کہ وہ ایک پیاسے کتے کو اس نے پانی پلا دیا. بعض روایتوں میں ایک عورت کے بارے میں آتا ہے، بعض جگہ مرد کے بارے میں آتا ہے. اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا اللہ کے لیے کہ یہ پیاسا ہے. اپنا جوتا موزہ اتارا، اس میں پانی بھر کے اس کو پلایا. اللہ نے اس سبب سے اس کی بخشش کرنا. چھوٹی چھوٹی نیکیاں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں. اچھا اور کچھ نہیں کر سکتے، ابھی محفل ختم ہوگی، سب کو کھڑے ہو کے سلام کریں، ملیں، سلام کریں. سلام کرنے پہ کتنی نیکیاں ہیں. حدیث میں کہ کسی کو مسکرا کر ملنا صدقہ ہے. ایک دن میں بلڈنگ سے اترا تو ایک بندہ کھڑا ہوا تھا، اس نے مجھے پکڑ لیا. ارے تسلیم بھائی، ابھی ایک سین ہو گیا. میں نے کہا اللہ خیر کرے، کیا سین ہو گیا؟ ایک شخص نکلا باہر لفٹ سے، مجھے مسکرا کے دیکھ رہا تھا اور سلام کر رہا تھا. پتہ نہیں کون تھا، مجھے نہیں پتا. مسکرا کے دیکھ رہا ہے اور مجھے سلام کر رہا ہے. میں نے کہا بھائی کوئی مومن ہوگا، کیونکہ مومن یہی کرتا ہے کہ وہ دوسرے کو مسکرا کے دیکھتا ہے اور سلام کرتا ہے. ہمیں کوئی مسکرا کے دیکھے سلام کرے ہم ڈر جاتے ہیں، کیوں دیکھ رہا ہے، کون ہے. یعنی یہ حال ہے ہمارا. ہم سلام نہیں کرتے. سلام بھی اسی کو کرتے ہیں جس سے یا تو غرض ہو یا کوئی جاننے والا. حدیث ہے کہ اسے بھی سلام کرو کہ جسے تم جانتے ہو، اور اسے بھی سلام کرو جسے تم نہیں جانتے. چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں. صبح سے شام تک کتنے موقع ملتے ہیں ہمیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم نیکیاں اپنی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. ہم اسے بڑا معمولی سمجھ کے ایک چھوڑ دیتے ہیں. تو اس لیے چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ذرہ برابر شر کرے گا، برائی کرے گا، وہ اسے بھی دیکھے گا. وہاں کچھ بھی چھپا نہیں ہوگا. بسا اوقات ہم تو بھول جاتے ہیں، ہم بھول چکے ہوتے ہیں، لیکن وہاں لکھا ہوتا ہے جب تک بندہ توبہ نہ کرے. نیکیاں کر کے بھول جایا کریں، گناہ کر کے اسے یاد رکھا کریں، توبہ کیا کریں. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. ایک دن بابا جی سے میں نے پوچھا ایسے ہی، میں نے کہا حضور خیال تو آتا ہے نیکی کا، لیکن پھر بعد میں ذہن چینج ہو جاتا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ تو بڑی پیاری بات فرمایا سب سے پہلے ہی جو نیکی کا خیال دل میں آئے نا، اس پہ عمل کر لینا چاہیے. یعنی نیکی کا جو سب سے پہلا خیال کسی کو دیکھ کر آپ کے دل میں آئے تو وہ وہاں سے ہوتا ہے، اس کو کر لیا کرو.
کیونکہ پہلے بندہ کر لیتا ہے پھر سوچتا ہے چل یار چھوڑ دے، پھر تھوڑا اور کم کر، پھر ختم کر دو. نہیں، جو پہلا خیال آیا نیکی کا، برائی کا نہیں کہہ رہا میں، خیر کا، نیکی کا، بھلائی کا، کبھی دل میں کوئی خیال آئے کسی کے بارے میں تو وہ القاء ہوتا ہے، اس پہ عمل کر لینا چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اللہ تعالی ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی سعادت عطا فرمائے. میرا رب ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے.